بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو تمام عالم اسلام کو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے یوم شہادت پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتی ہوں، بالخصوص خاندان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ جن کے گھرانے کی یہ وہ بچی ہے کہ جس نے اسلام کو بچانے میں اپنا بڑا کردار ادا کیا۔ خاندان رسالت میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بیٹیوں کی بڑی اہمیت ہے، بیٹیوں کی عزت، بیٹیوں کی حرمت، بیٹیوں کی شان، بیٹیوں کا مقام یقیناً عالم اسلام نے ہم کو دیا، اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ کسی شاعر سے نہ ذاکر نہ ولی سے پوچھو، پیار بیٹی کا حسین ابن علی سے پوچھو۔ رحمت للعالمین کی پیاری بیٹی شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ عظیم خاتون تھیں کہ جن کے لیے رحمت للعالمین رسول صاحب خلق عظیم رسول کبھی تعظیماً احتراماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جب سفر پہ جایا کرتے تھے تو سب سے آخر میں شہزادی کونین کے گھر پر آیا کرتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے شہزادی کونین کے گھر پر آ کر فاطمہ زہرا کی زیارت کیا کرتے تھے۔ تو یہ نسل در نسل چلنے والا، سلسلہ در سلسلہ چلنے والا یہ وہ عظیم رشتہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان رسالت پر جب شہزادی کونین کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا فرمائی تو وہ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ عالیہ مقام قرار پائیں، کہ جن کے لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ زینب یعنی باپ کی زینت قرار پائی۔ تو بیٹیوں سے پیار اس گھرانے کا طریقہ ہے، اس گھرانے کا شیوہ ہے۔ اور جب امام علی مقام نے نماز شب کی دعاؤں میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو مانگا، ایک ایسا جملہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جو ہمیں سیدنا امام حسین کے علاوہ کہیں اور پہ وہ جملہ نہیں ملتا، بلکہ آج اس دور میں، اس ماڈرن سوسائٹی میں بھی مجھے یقین ہے کہ کوئی مرد وہ جملہ کہہ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ سکینہ بنت الحسین جن کا نام شاید رقیہ ہے، کیونکہ جب ہم جاتے ہیں ڈیمسکس میں اور جناب سکینہ کے روضے پر جاتے ہیں تو وہاں پر اوپر جو نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے وہ ہے رقیہ بنت الحسین۔ تو جناب سکینہ کو امام علی مقام اس لیے سکینہ کہا کرتے تھے کہ جناب سکینہ تسکین کا سبب تھیں، سینے پر سویا کرتی تھیں، اور امام علی مقام کو اپنی اس بچی سے بڑی محبت، بڑا پیار، بڑی الفت تھی۔ لیکن جب کربلا میں وقت امتحان آیا تو امام علی مقام نے جناب سکینہ کو بھی الوداع کہہ دیا۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا، حضرت عباس کے بازو کٹے، حضرت علی اکبر کے کلیجے پہ برچی کا پھل لگا، تمام امتحانات بہت عظیم تھے، لیکن وہ امتحان کہ جس میں سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی تھی کہ اے میرے بابا کے گھوڑے، اے ذوالجناح بابا کو رن میں نہ لے جانا، صبح سے جو گیا وہ لوٹ کر نہ آ سکا۔ امام علی مقام ذوالجناح سے نیچے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، کہا سکینہ وہ طریقہ سیکھو جو یتیموں کا طریقہ ہوتا ہے۔ بچی نے پوچھا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے کہا رو کہ یہ صدمہ عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ جناب سکینہ بنت الحسین ایک ایسا کردار تاریخ کربلا کا نظر آتی ہے کہ جو کم سنی کے باوجود ایک مضبوط کردار ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ کربلا کے بچوں کو کوئی بچہ نہ سمجھے، بلکہ یہ اولیاء خدا تھے۔ جناب سکینہ ولیہ تھیں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ جواب دیجیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی 3.5-4 برس کی بچی ذوالجناح کے گھوڑے کے سموں کو پکڑ لے اور گھوڑا آگے نہ بڑھے؟ یقیناً اس گھرانے کے جانور بھی جو تھے وہ اس گھرانے کے مکینوں کے فضائل اور اوصاف کو جانتے تھے، اور اس گھرانے کے جو بچے تھے وہ ابھی شاعر اللہ کی منزلت کو سمجھتے تھے۔ اور جناب سکینہ وصیتوں کی امین رہیں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولا مقتل کی جانب چلے تو جناب سکینہ نے فرمایا کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ اور جناب سکینہ کو مولا حسین نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے کیا، اور اس کے بعد آپ مقتل میں چلے آئے، اور اس کے بعد شہادت حسین علیہ السلام کے بعد وہ عظیم کردار، وہ عظیم تاریخ کا آغاز ہوتا ہے کہ جس میں قافلہ حسینی کے بچوں کا عظیم کردار واضح ہوتا ہے۔